إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کے دور خلافت میں ہونے والے اہم واقعات کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو صرف اس حق بات پر ہی کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ چار وہ لوگ ہیں جو ہر کیٹیگری میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب تھی، ابو تراب یعنی مٹی کا باپ۔ یہ کنیت کیسے پڑی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3703، اور اس کے راوی ہیں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قیلولہ کر رہے تھے، اور اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہے، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کے اوپر سے مٹی کو جھاڑا اور کہا، تم یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ، کھڑے ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ تو اس دن سے یہ سیدنا علی کی کنیت ابو تراب پڑ گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت بڑی ہی پسند تھی۔ کوئی جب یقول لہو ان سے یہ کہتا یا ابو تراب فضحکا، حدیث کے لفظ ہے، بڑے ہی خوش ہوتے کہ اس نے مجھے ابو تراب کے نام سے بلایا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 2699 2699، اور اس کے راوی ہیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا اور صلح نامہ لکھنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم صلح نامہ لکھو، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لکھو من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صلح نامہ لکھو۔ تو کفار نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو آپ کا ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، لہذا لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، امحو رسول اللہ، اے علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ مجھے اللہ کی قسم لا امحو کا ابدا، میں یہ جو لکھ چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا وہ کاغذ مجھے دو۔ سیدنا علی نے وہ کاغذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، علی سے پوچھا کہاں لکھا ہے رسول اللہ؟ تو انہوں نے انگلی رکھ کر کہا کہ یہ لکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ رسول اللہ کاٹ دیا، اور پھر باقی کا صلح نامہ لکھا گیا۔ اس واقعہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پختہ ایمان جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ اتنا پختہ ایمان تھا کہ قسم کھا لی کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 2942 اور 2975، اور اس کے راوی ہیں سلمہ بن اکو۔ یہودیوں کے ساتھ جب خیبر کی لڑائی جنگ لمبی ہو گئی اور کئی دن تک یہ جنگ جاری رہی، تو ایک شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اب ہر صحابی کی یہ خواہش تھی اور امید تھی کہ صبح شاید جھنڈا مجھے ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ یہودیوں کا سردار مرحب
بہت طاقتور شخص تھا، اس سے 1 to 1 مقابلہ ہوا، اور اس نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، فل پروٹیکٹڈ شیٹ میں خود میں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور سیدنا علی سے جب مقابلہ ہوا تو اتنے زور سے آپ نے تلوار کا وار کیا کہ وہ جتنا پروٹیکٹڈ شیٹ تھی وہ کٹ گئی، اور اس کا دماغ جو ہے وہ مطلب چورا چورا ہو گیا، اور وہ پھر زخمی حالت میں گر کر مر گیا۔ یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی مثال ہے کہ اللہ نے ان کو بہت طاقت دی ہوئی تھی۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3007، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 6401، 6402 اور 6403، اوپر نیچے 3 حدیث ہیں، اور اس کے راوی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا، حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے ضروری تیاری شروع کر دی۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتا، انہوں نے غلطی سے ایک خط مشرکین مکہ کو بھیجنا چاہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری تھی اس سے مشرکین مکہ کو آگاہ کرنا چاہا۔ خط لکھ کر ایک عورت کے ذریعے بھیج دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد، ان تینوں کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ مدینہ سے باہر روضہ خاخ ایک مقام ہے، وہاں پر ایک عورت جا رہی ہوگی، اس سے وہ خط لے کر میرے پاس لاؤ۔ یہ تینوں صحابہ نکلے، ایگزیکٹلی اس جگہ پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہاں پہنچے، وہ عورت مل گئی۔ یہ وادی آج بھی وہاں پہ موجود ہے، یعنی مدینہ سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جہاں پہ ذوالحلیفہ کا میقات ہے۔ جو لوگ حاجی یا عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ذوالحلیفہ کا میقات آتا ہے مدینہ سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر، اور اس کے بالکل شمال کے اوپر 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ وادی ہے جس کو کہتے ہیں روضہ خاخ۔ تو وہ عورت اس مقام پر مل گئی۔ صحابہ نے اس عورت کو کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ صحابہ نے اس کی تلاشی لی، اس کے سامان کی، اس کے سواری کی، خط نہ ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ بی بی ہمیں جس نے بھیجا ہے اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، لہذا تم خط ہمیں دے دو، وگرنہ اگر ہمیں تمہیں ننگا کرنا پڑے تو وہ بھی ہم کریں گے، لیکن خط لے کر جائیں گے۔ جب اتنی سختی اس عورت نے دیکھی کہ یہ اتنی سخت اس نے بات کہہ دی ہے، اس نے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ آپ وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، حدیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ نے وہ خط لیا اور اس صحابی حاطب بن ابی بلتا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ خط تم نے بھیجا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل میں نے بھیجا ہے، اور میرے بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قریش کے لوگ، میری فیملی وہاں مکہ میں رہتی ہے، تو قریش کے لوگ میری فیملی کا دھیان رکھیں گے، کیونکہ مجھے پختہ یقین ہے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، انہوں نے ناکام ہونا ہی ہونا ہے، اللہ نے آپ کو فتح دینی ہی دینی ہے، یہ میرا پختہ ایمان ہے۔ لیکن میں نے کہا چلو ان کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کر دوں، آگاہ کر دوں، تاکہ وہ بھاگ جائیں، میری فیملی بھی بھاگ جائے، یہ نہ ہو کہ حملے میں وہ بھی ماری جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا
سادہ کا خاطب نے سچ کہا ہے، واقعی اس کی نیت یہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سخت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص خاطب تو منافق ہو گیا ہے، دعینی مجھے حکم کیجئے، اضرب عنق کا ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا نہ کرو، کیوں؟ یہ بدری صحابی ہے، انہو قد شاہد اہل البدر، یہ بدر کے جو 313 یا 311 کم و بیش لوگ تھے ان میں یہ شامل ہے، اور اللہ نے ان 313 لوگوں کے لیے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اپنا ایک پرماننٹلی ڈیسیژن دے دیا، اے ملو ما شئتم، یہ 313 بندے جو ہیں جو مرضی عمل کر لیں، فقد غفرت لکم، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ جتنی مرضی، چھوٹی غلطی ہے کہ راز جو ہے وہ افشاں کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اے ملو ما شئتم، اے بدر کے لوگوں تم جو مرضی کر لو، ما شئتم، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، اچھا عمل کرو یا برا کرو، فقد غفرت لکم، تحقیق میں نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ، یہ ہے بدر کے صحابہ کی شان۔ اس حدیث سے 3 باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر 1 کہ کسی بھی صحابی کی نیت پر شک نہیں کرنا کبھی بھی، اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی میں اس کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سب صحابہ کو معاف فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور تیسرا، اس سے سیدنا علی کے پختہ یقین اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا خط تمہارے پاس ہے، مجھے جس نے بھیجا ہے وہ کبھی بات اس کی غلط نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے خلیفہ بننے پر خوش تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی کے قصاص قاتلوں کو سزا دینے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، اور یہ بھی اختلاف بھی در حقیقت اسی سازش کا نتیجہ تھا جو اسلامی ریاست کو، اسلامی خلافت کو تباہ کرنے کے لیے کی گئی تھی، جس کا سرغنہ میں نے گزشتہ خطبہ میں بتایا تھا کہ ابن صباح یہودی تھا جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن اندر سے پکا منافق اور یہودی تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ گروپ اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ ان کے سامنے کسی کی پیش نہیں چلتی تھی۔ قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے سارے ہی ایگری تھے، سارے صحابہ اس چیز پر ایگری تھے، بس کچھ صحابہ چاہتے تھے کہ فوراً قصاص لے لیا جائے۔ فوراً قصاص لینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ڈر پیدا ہو جائے گا، لوگ ڈر جائیں گے، جنہوں نے یہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا ہے وہ بھی ڈر جائیں گے، اور آئندہ کے لیے عبرت ہو جائے گی اور دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسرا گروپ کہتا تھا کہ یہ گروپ جو ہے ابن صباح کا یہ بہت پاورفل ہو گیا ہے، اس کو بڑے طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، پھر اس کے اوپر قابو پا کر اس کو سزا دینی ہے۔ اگر فوراً سزا دی گئی تو یہ گروپ اتنا انتشار پھیلائے گا کہ یہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ایک اجتہادی تھا۔ جو جلدی قصاص لینے کے حق میں تھے ان کو لیڈ کر رہی تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی اس کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے، قصاص دونوں لینا چاہتے تھے۔ اسی قصاص کے معاملے کے اوپر ایک بلوا ہوا جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، اور اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ اور آپ کے ساتھ 2 جلیل القدر صحابہ سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ 10 مشرفہ۔
دونوں طرف کے صحابہ نے کوشش کی اور معاملہ صلح صفائی کی طرف گامزن ہوا، مگر سازشی عناصر کو یہ مصالحت جو ہے یہ بالکل پسند نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اگر مصالحت ہو گئی تو ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہماری سازش تو کامیاب نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس ابن صباح کے گروپ نے سازش اور بلوا کیا اور دونوں جماعتوں کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، حالانکہ تیسرا گروپ جو سازشی تھا اس نے یہ بلوا کیا۔ جنگ شروع ہوئی تو یہ دونوں اکابر صحابہ عشرہ مبشرہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ ام المومنین اس لڑائی میں ایک اونٹ پر سوار تھیں، اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہماری حکومتی سطح پر اور عام پرائیویٹ فنکشنز میں خواتین، چھوٹی بچیاں وغیرہ اور بڑے جو فنکشنز سرکاری سطح پر ہوتے ہیں ان میں ایک لڈی ڈالی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر سرکاری فنکشن ہوتا ہے یا گھر پہ جو شادی بیاہ کے فنکشنز ہوتے ہیں، سالگرہ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں یہ خواتین دو سٹک ہوتی ہیں رنگ برنگی، اور رنگ برنگے انہوں نے رومال پکڑے ہوتے ہیں، سٹکس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ڈانس کرتی ہیں جس کو کہتے ہیں لڈی ڈانس، اور اس میں وہ جو شعار پڑھتی ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا، لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دانستہ یا نادانستہ طور پر کیا زبان سے نکال رہے ہیں؟ یہ تو فنکشن ہوتا ہے، عام آدمی کو پتہ ہی نہیں، وہ تو خوشی سے یہ مطلب کہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہہ کیا رہا ہوتا ہے۔ اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ اونٹ پر سوار تھی، اس کو بگاڑ کے جمل کو جمالو بنا دیا گیا، اور ہم مسلمان اپنے فنکشنز میں ہے جمالو کہتے ہیں۔ ون وے آر دا ادر آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہو تو کہاں کرے، وہ کبھی بھی نہ کرے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم لوگ سب پتہ ہی نہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو مطلب کہ مسلمانوں میں بھی یہ سرایت کر گئی ہے۔ اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلد قصاص کے مطالبے پر ایک اور لڑائی سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی۔ اس وقت بھی معاملہ مفاہمت کی طرف بڑھا، لیکن سازشی عناصر جو تھے وہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیتے، دونوں جماعتوں کا ایک آدمی جو ہے شہید کر دیتے۔ نتیجہ کیا نکلتا کہ معاملہ مفاہمت اور مصالحت کی بجائے ہنگامے کی نظر ہو جاتا۔ اسی طرح یہ لڑائی بھی ہنگامے کی نظر ہو گئی، اور اس میں ہزاروں صحابہ دونوں اطراف سے شہید ہوئے۔ اب اس ابن صباح کے سازشی گروپ کی تعداد 10,000 سے زیادہ کتابوں میں لکھے 10,000 سے زیادہ تھی۔ اب 10,000 جو آپ کے سازشی لوگ ہوں، ایک پورا گروہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا یا اس سے نبٹنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکا پتہ چل گیا کہ یہ سارا کام یہ سازشی گروہ کر رہا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاملہ ایکسپوز ہو گیا تو آپ نے پھر اس کے خلاف ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں یہ گروہ جو تھا سبائیوں کا، باغیوں کا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی لیے ان کو خارجی کہتے ہیں۔ روایتوں میں جو لفظ خارجی آتا ہے ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ اسلامی لشکر سے خارج ہو گئے۔ پھر ان کے ساتھ نروان کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
مقابلہ ہوا اور یہ سارے کے سارے جہنم واصل ہوئے، سوائے چند ایک کے جو بچ گئے۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، جس نے بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے سنا ایک شخص ہے محمد علی مرزا، یہ شخص نیم رافضی ہے، اہل بیت کا ہمدرد بن کر اصحاب رسول پر تانا زنی کرتا ہے اور ساتھ حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہے۔ مزیدار بات ہے کہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے، اور اگر آپ حدیث کو چیک کریں تو حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے معنی یہ خود اپنے بناتا ہے، مطلب خود نکالتا ہے۔ جب بھی نام لے گا سیدنا امیر معاویہ، ساتھ کہے گا رضی اللہ عنہ، اونچی آواز میں کہے گا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور پھر آگے واقعہ بیان کر کے درمیان میں کہے گا یہ تینوں بنو امیہ کے بدماش تھے۔ استغفر، کیا فائدہ تمہارا رضی اللہ عنہ کہنے کا؟ یہ بنو امیہ کے گنڈے تھے، اگر میں ہوتا تو میں تلوار نکال کر ان کا مقابلہ کرتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن وہ اس کو لوگ سنتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے دور حاضر کا، کیونکہ عام بندوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور لوگوں کا ذہن جو ہے، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حدیث کا ریفرنس دیا، بھائی حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ چیز؟ وہ جیسے کہتے ہیں جی وہ شخص گیا، بریکٹ میں لکھ دیا کراچی گیا، بھائی صرف لکھا ہوا ہے وہ شخص گیا یا وہ شخص آیا، جاء رجل، وہ شخص آیا، یہ عربی ہے۔ اب بریکٹوں میں آپ نے لکھ دیا وہ کراچی سے آیا، بھائی کراچی سے آیا کہاں؟ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا کراچی سے آیا، پتہ نہیں وہ کانا کاچھا سے آیا ہو۔ تو بریکٹوں میں اپنے لفظ ڈال کے معنی نکالتا ہے، عام آدمی کو تو نہیں پتا۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو صفین کے مقام پر لڑائی ہوئی، اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول شہید ہوئے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 447 اور مسلم میں اوپر نیچے 5 حدیثیں ہیں، 7320، 21، 22، 23 اور 24، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری۔ بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ بدبخت اس حدیث کو کوٹ کرتا ہے، بار بار اس حدیث کو کوٹ کرتا ہے۔ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ وہ باغی جماعت جو ہے وہ جہنم کی طرف عمار کو بلا رہی ہوگی، جبکہ عمار جو ہے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب ڈفرینشیٹ یہ کرنا ہے کہ وہ جماعت کون تھی۔ تو اس کے خیال میں کہ ایک جماعت چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس میں سیدنا عمار بن یاسر تھے، اور اپوزٹ جس سے مقابلہ ہوا وہ سیدنا امیر معاویہ کی جماعت تھی، اور سیدنا امیر معاویہ کی جماعت نے عمار بن یاسر کو قتل کیا، شہید کیا، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جو ہے یہ باغی جماعت ہے، یہ جہنم کی طرف بلا رہی تھی نعوذ باللہ، اور وہ سیدنا یاسر جو تھے وہ ان کو دین کی طرف، جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، ان کو ان سپاہیوں نے قتل کیا جو اس جماعت میں شامل تھے۔ امیر معاویہ کی جماعت نے قتل یا شہید نہیں کیا، وہ جو باغی تھے، جو فتنہ فساد پیدا کرتے تھے، انہوں نے قتل کیا۔ اگر اسی بات کو، اس کی بات کو ہی مان لیا جائے، سپوز اس کے بات میں وزن ہے، اس کی بات کو ہی مان لیا جائے، تو دوسری طرف آ جائے، سیدنا علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ایک طرف تھی اور دوسری طرف اماں عائشہ صدیقہ کی جماعت تھی، جس کو جنگ جمل میں نے بتایا۔ اس میں دو صحابہ جلیل القدر صحابہ سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ شہید ہو گئے۔ اس لڑائی میں دو بندے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے 5579 5580، سلسلہ حدیث میں 700 اور مسند احمد میں 11701، 4 حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قاتل، بے شک قتل الزبیر، زبیر کا فی النار، یعنی زبیر کو قتل کرنے والا آگ میں جائے گا، جہنمی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قاتل ابن صفیہ، سیدہ صفیہ کے بیٹے کا قاتل بالنار، آگ میں جائے گا، یعنی ان دونوں کو شہید کرنے والا آگ میں جائے گا۔ اب اس لڑائی میں اپوزٹ پہ کون تھا؟ سیدنا علی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کی جماعت نے ان کو قتل کیا؟ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ باغی جو تھے انہوں نے قتل کیا، نہ ادھر امیر معاویہ نے قتل کیا، نہ ادھر سیدنا علی کی جماعت نے قتل کیا۔ تو لہذا یہ بدبخت جو ہے یہ اپنے لفظ ڈال کے مقصد کیا ہے کہ صحابہ کو ڈی گریڈ کرنا۔ لہذا ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بابرکت تھے، تقوی شعار تھے، ایمان اور خلوص سے سرشار تھے۔ انہیں معاذ اللہ لالچی کہنا، طالب الدنیا کہنا، بخیل کہنا، یا یہ کہنا کہ وہ آپ کی وفات کے بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ منافق ہو گئے تھے، انتہائی گھٹیا، شرمناک اور اسلام سے نکلنے والی بات ہے۔ ہاں دنیاوی طور پر انسان تھے، غلطی ہو گئی۔ اماں عائشہ صدیقہ اور سیدنا علی کے درمیان لڑائی جو ہے غلطی تھی، اجتہادی غلطی تھی، لیکن ان ساری لڑائیوں میں کسی کی نیت کے اوپر آپ شک نہیں کر سکتے کہ صحابہ کی نیت کے اوپر شک ہو۔ اختلافی مسئلہ بنتا تھا، ہر ایک کی نیت جو ہے وہ صحیح ہوتی تھی، اور اسی نیت کے اوپر ثواب ملنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کا اجتہاد صحیح ہوا تو اس کو ڈبل ثواب، اور اگر اجتہاد غلط ثابت ہوا تو سنگل ثواب۔ اب صفین کے اوپر جو ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا، ان کو ڈبل ثواب ملے گا، اور امیر معاویہ کا اجتہاد جو تھا وہ نہیں، ان کو سنگل ثواب۔ اسی طرح دوسری طرف اماں عائشہ صدیقہ کا اجتہاد غلط تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ٹھیک تھا، ثواب ان کو بھی ایک مل گیا، ثواب ان کو ہی مل گیا۔ تو لہذا کسی صحابہ کی نیت کے اوپر آپ سب شک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس علی مرزا کا کیا ہے کہ وہ ان کو معاف نہ کرے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں اور انصار میں وہ لوگ جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے اوپر ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ میں نے ابھی بلتا کا آپ کو واقعہ بتایا کتنی بڑی غلطی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ بدر کے صحابی 313 یا 311 کموں پہ جتنے تھے، جو مرضی عمل کر لیں، اچھا کر لیں یا برا کر لیں، قد غفر، تحقیق میں نے ان کو بخش دیا۔ کتنی بڑی غلطی ہے، چھوٹی غلطی ہے کہ اسلامی لشکر کا راز جو ہے افشاں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو میں نے ان سارے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف فرما دیا، اور تم کہتے ہو کہ وہ بعد میں منافق ہو گئے تھے، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتہا الانہار، اور نہ صرف میں نے ان کو معاف کر دیا بلکہ میں نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں، وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ان جنتوں کی میں نے پرماننٹ الاٹمنٹ بھی ان کی کر دی ہوئی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ میں اگر اس وقت ہوتا تو تلوار نکال کر امیر معاویہ کے خلاف لڑتا۔ لہذا ہمیں کبھی بھی کسی صحابی کی نیت پر نہ شک کرنا چاہیے، نہ اس کی شان میں گستاخی کرنی چاہیے۔ وہ تو جنتی ہیں اور اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، تم اپنی خیر بناؤ کہ تمہارا کیا بننا ہے، تمہاری نمازیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تمہارے روزے قبول ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، تم اپنے اعمال دیکھو۔ ان کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا ہوا ہے، تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے جو تم ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 240، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 3706، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 6220 اور 6217، اور اس کے راوی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ جنگ تبوک کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے عورتوں کے پاس سرویلنس کے لیے، ان کی نگہداشت کے لیے، نگہبانی کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، کہ موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ہارون کو اپنی جو قوم تھی ان کے پاس چھوڑ گئے، لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی، ادھر تو اللہ نے ہارون کو نبی بنا دیا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 3074، اور راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ کہ آپ نے 63 اونٹ اکیلے خود کیے نہر، اور 37 اونٹ اکیلے سیدنا علی رضی اللہ، اتنے طاقتور تھے۔ اسلام دشمن آخر ایک اور مسئلہ بڑا اچھالتے ہیں، اور وہ ہے باغ خدر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور وراثت کا مطالبہ کیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، پورا مسئلہ بیان ہوا ہے 3092 اور 3093، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 4580، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور سیدنا ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لا نورث، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا لا نورث، کہ انبیاء کی وراثت جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، انبیاء جو کچھ بھی چھوڑ جائیں ورثے میں یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ تقسیم نہیں ہوتا، تو لہذا میں تمہیں وراثت سے کچھ نہیں دے سکتا، اور میں کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ اب سیدہ فاطمہ بھی جانتی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو آبویسلی کریکٹ ہے، لہذا وہ خاموشی سے چلی گئی، اور وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، اور اس کے بعد وہ
اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ یہ سازشی عناصر ہیں، خاص گروپ ہیں، اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مارا ہے، معاذ اللہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا، اور جو مال فے میں اللہ کے پاس تھا جو انہوں نے ڈیمانڈ کی وہ انہوں نے دیا نہیں۔ یہ دو ٹرمز پہلے سمجھ لیں کہ یہ مال فے کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ٹائم ختم ہونے والا ہے 5 منٹ۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور دوسرا ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے دشمن کے ساتھ، اور وہ جو مال چھوڑ جائے، جو چیز چھوڑ جائے، روپیہ، پیسہ، لوگ، غلام، عورتیں، جو بھی چھوڑ جائے، یہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی مال غنیمت میں آ جائے وہ چھوڑ کر چلے جائیں، اس کو امیر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اور کس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن ہے؟ سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 میں اس کی ڈسٹریبیوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ 10واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو غنیمتیں بھی، جو مال غنیمت بھی میں جو چیز بھی تمہیں ملے گی، فَإِنَّ، پس لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہوگا۔ والد القربہ، اور اس 5ویں حصے میں سے والد القربہ رشتہ داروں کا، والیتامى یتیموں کا، والمساکین مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا حق ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ مال غنیمت ملا ہے اور اس کی قیمت جو ہے پیسے میں اگر آپ لگاتے ہیں تو 1 لاکھ ہے، تو اس کے 5 حصے ہوں گے، 20,000 اللہ اور اس کے رسول کا، اور 80,000 جو ہے وہ باقی مجاہدین میں۔ اس طرح 5 لاکھ کا اگر مال غنیمت ہوتا ہے تو 1 لاکھ اللہ اور اس کے رسول کا، اور باقی 4 لاکھ مجاہدین کا۔ اور جو اللہ کے رسول کا 1 لاکھ ہوگا اس میں وہ رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا وہ خرچ کریں گے۔ یہ ہوتا ہے مال غنیمت۔ اور مال فے کیا ہے؟ کہ جو دشمن سے لڑائی کے لیے گئے ہیں لیکن لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے روک ڈال دیا اور وہ بھاگ گیا، یعنی باقاعدہ وہ لڑائی کے لیے میدان میں آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مجاہدین بھی اس کے مقابلے کے لیے نکلے، اس کو اطلاع پہنچ گئی کہ مجاہدین آگے ہیں، اس نے جناب ہر چیز وہاں پہ ہی چھوڑی، جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنا وہ لے کے جا سکتا تھا لے گیا، بھاگ گیا، اور باقی سب کچھ چھوڑ گیا۔ جو مال بغیر لڑائی کے آپ کو ملے گا وہ مال فے ہے، اور مال فے جو ہے اس میں مجاہدین کا کوئی حق نہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آج کے دور میں یہ سارے کا سارا بیت المال میں چلا جائے گا، مجاہدین کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اس مال فے میں یہ باغ صدق جو ہے یہی سے آیا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب اور دبدبہ ڈال دیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور وہ جتنا مال جس میں باغ صدق بھی تھا اور بھی زمینیں بھی تھیں اور کھیت باغات تھے، یہ سارے کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس سے سامان حرب بھی بناتے، خریدتے، اور اپنے اہل و عیال کا بھی اس سے خرچہ پورا کرتے۔ لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور خاموش ہو کر چلی گئی، لیکن اس کو آج کے لوگ جو ہیں وہ اچھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔